پاکستان ایک نیوکلیر کنٹری ہے. یہ سارے لوگ جنہوں نے خان صاحب کو پاکستان پہ بٹھایا, اپنے گاڑی پہ ڈرائیور بٹھانے کے لیے تو اتنا دیکھتے ہیں کہ پہلے تجربہ ہے, کیا کیا ہے. جس شخص نے ایک یونین کاؤنسل نہیں چلائی تھی, اس کو آپ نے نیوکلیر پاور کا وزیر اعظم کی چابی دے دی کہ ملک چلاؤ, 24 کروڑ لوگوں کی قسمت سے کھیلو. دیکھیے ہمارا رومانس اپنی جگہ کسی کی تصوراتی شخصیت سے, گلیمر سے, اور یا لیکن حقائق دیکھیے آج پچھلے 14 مہینے ہو گئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں مہر, جس طرح ہم نے پل سرات سے پاکستان کو ریٹریٹ کیا, اگر آپ اجازت دیں, جس تجربہ کار ٹیم کا آپ ذکر کر رہے ہیں, 13% انفلیشن تھی, آج 31% 30% کے اوپر آ گئی ہے. آپ لوگوں نے ہمیں ڈیفالٹ کے دہانے سے پہنچانے کے اندر اسحاق ڈار صاحب کا نام سب سے آگے تھا. انہوں نے سب سے زیادہ پروکریسٹینیشن کی, دھمکیاں دیں, کیا باتیں نہیں کی, مگر اس کے بعد انہی کو کریڈٹ دیا گیا اور ان کا نام نگران وزیر اعظم کے لیے بھی آپ پیش کر رہے ہیں. سو جو غلطیاں کرتے ہیں اس ملک کی تقدیر سے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیے 2018 میں جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی تو 4.5% انفلیشن تھی. ٹھیک ہے, اگر آپ کی بات میں تسلیم کر لوں کہ 2022 میں خان صاحب نے, اول تو اس وقت بھی انفلیشن کی جو شرح ہے وہ 20% سے اوپر تھی. آپ نے 13 کہا, 14 کہا, لیکن 20 کہتے تھے جب سن لیجیے نا. جب ہم حکومت میں آئے تو خزانے کی یہ حالت تھی کہ لوگ شرطیں لگا رہے تھے کہ 4 ہفتے میں یا 2 ہفتے میں بینکرپٹ ہوں گے. اب ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی کہ سوائے اس IMF کے ایگریمنٹ کو ہم دوبارہ بحال کریں جس کے خلاف ہم نے ڈار صاحب ڈیلیٹ. سن لیجیے نا, اب یہ ان کا حق تھا کہ جب پاکستان کو 2022 میں $30 ارب کی مار پڑی کہ ہم کم از کم یہ مقدمہ تو پیش کریں IMF کو کہ جناب کسی بھی دنیا کے معاہدے میں ایک کلاز ہوتی ہے جسے فورس میجور کہتے ہیں. جی آئی نو دیٹ, کہ جس کے تحت اگر کوئی کلیمٹی آ جائے تو آپ اس کانٹریکٹ کو ریویو کرتے ہیں. پاکستان کو $30 ارب کی مار پڑی تھی تو ہمارا یہ حق تو تھا کہ ہم کوشش کرتے کہ ان سے کچھ آسانی لیں. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے حالات اتنے خراب تھے, انہوں نے کہا جی آپ کے پاس آسانی کی گنجائش نہیں. یہ معاہدہ ہے, اس پہ خان صاحب کی حکومت دستخط کر کے گئی ہے. ہمیں بہت بڑا ملحرہ اسکپ کر رہے ہیں. اب سن لیجیے نا, مفتاح اسماعیل یہ کام کر گیا تھا, اس کے بعد آ کے بڑی ایک سمپل روڈ. بہرحال آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو. نہیں, اب میں آپ سے کی بات بتا دوں. ہمیں وہ IMF کا معاہدہ قبول کرنا پڑا جس کی ہم نے ایز اپوزیشن مخالفت کی تھی, اور ہم نے اس وقت کہا تھا آپ تقریریں نکلوائیں کہ یہ خان صاحب جس معاہدے پہ دستخط کر رہے ہیں یہ انتہائی اقدامات ہیں, اس سے انفلیشن ٹوٹے گی ملک میں اندر. لہذا جب اس IMF معاہدے پہ ہم نے عمل کیا, وہ سارے ایکشنز جو خان صاحب لکھ کر گئے تھے ہمیں پورے کرنے پڑے. ٹھیک ہے سر. جب آپ پیٹرول مہنگا کریں گے, جب آپ بجلی مہنگا اس سے کریں گے, یوٹیلیٹیز کریں گے, مہنگائی کی لہر تو آئے گی. ورسٹ بلکہ آ گیا, ان کی تاخیر کی وجہ سے ورسٹ ہماری اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوئی ہے. اب یہ ہے مجھے 2-3 سوال کوئکلی سر. ایک تو اسحاق ڈار صاحب ابھی بھی نگران وزیر اعظم کی رن میں ہیں. دیکھیے ابھی اس کا آج بھی پرائم منسٹر نے کہا ہے اجلاس کے اندر کہ جب حکومت 9 تاریخ کو وہ سمری بھیجیں گے اور اسمبلیاں برخاست ہوں گی تو اس کے بعد غالباً 8 دن کا دورانیہ ہے کہ جس میں نگران وزیر اعظم کا انتخاب ہونا ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم پہلے 3 دن کے اندر جو پہلا مرحلہ ہے اسی میں کسی کے نام پر متفق ہو جائیں گے. اس سے یہ آپ تردید نہیں کر رہے؟ نہیں, ابھی تو اگر کوئی نام ہوتا جس پر اتفاق رائے ہوتا تو یقیناً وزیر اعظم اپنے کولیگز کے ساتھ شیئر کرتے. انہوں نے کہا ہے کہ جب حفیظ شیخ کا نام تو ایکسپٹ کر رہے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب کے وہ بھی لسٹ میں موجود ہے, آپ لوگوں کی طرف سے مختلف نام ہو سکتے ہیں, میں زید کا دوں, آپ بکر کا دیں, کسی کا دیں. ڈار صاحب از اے کراس رائٹ ناؤ یا ہی از ویری مچ ان دی رننگ؟ دیکھیے اس وقت تک کسی کے نام کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک نام ہے جس پر سب کا اتفاق رائے ہے. اس وقت مشاورت ہو رہی ہے. سر ابھی خبر آئی ہے, آپ کو پتا ہے 3 بڑوں نے 3 بڑے ناموں پر اتفاق کر لیا ہے. حفیظ شیخ اینڈ ڈار صاحب آر ان دی رننگ رائٹ ناؤ. حفیظ شیخ جس کے ہیں آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کس کے کینڈیڈیٹ ہیں, آپ کا ابھی بھی ڈار صاحب ہیں, بٹ یو آر ناٹ ان اے پوزیشن کہ اس کی تصدیق یا تردید کریں. میں ابھی کسی اسپیکولیٹو نام پہ نہ ہاں کروں گا نہ کروں گا. چلیں لیٹس گیٹ ٹو اہم ایشوز دین سر.